اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، اور اسی طرح سے دوسری روایت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ذر یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو، نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اگر اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے چہرے سے یا کھلے ہوئے چہرے سے ملو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے، اس کو بھی تم حقیر نہ سمجھو۔ اگر کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم لوگوں کے درمیان مسکراہٹ بانٹ سکتے ہو، لوگوں کے درمیان مسکراہٹ بانٹ سکتے ہو، خوشی بانٹ سکتے ہو۔ اور خوشی بانٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر کے جوکس کیے جائیں اور اسی طریقے سے کامیڈی کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں عبوسن قمطریرہ، چہرہ بگاڑ کر کے ملتے ہیں، کراہیت کا اظہار ان کے چہرے سے ہوتا ہے، تو ویسا نہیں، بلکہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، عرف عام میں عام لوگ یا دو بھائی آپس میں جس طرح سے والہانہ طور پہ ملتے ہیں، کہا ملو، یہ بھی نیکی ہے، اگرچہ حقیر ہے، اس میں کچھ نہیں لگتا ہے، مسکرانے میں کسی کو کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی ہے، کوئی پیسہ خرچہ کرنا نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل ہے، اس کو بھی اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ گزشتہ درس میں اس تعلق سے مروی جو حدیثیں تھیں اس کی ہم تشریح آپ کے سامنے کر رہے تھے، اور وہ حدیث پہ ہم لوگوں کی بات رک گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم کس طرح سے کسی کے ساتھ احسان کریں یا نیکی کس طرح سے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگر تم کسی کو رسی دے رہے ہو وہ بھی نیکی ہے، اور اسی طریقے سے جوتے کا پھیتا اگر کسی کو دے رہے ہو یہ بھی نیکی ہے، اپنے بالٹی سے پانی نکال کر دوسرے کی بالٹی میں ڈال رہے ہو یہ بھی نیکی ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہے ہو جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہو یہ بھی نیکی ہے، اور اگر یہ پتہ چلا جی کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نیکی ہے تو راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کا ڈالنا یہ گناہ بھی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ لا کر کے عام شاہراہ کے اوپر، لوگوں کے چلنے کے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر اس چیز سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو اس سے انسان کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگوں کو، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے گھاٹ کے اوپر، جہاں لوگ پانی پیتے ہوں یا جہاں کا پانی استعمال کرنے کے لیے لے جاتے ہوں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت سے منع کیا۔ اسی طرح سے کسی سائے دار درخت کے نیچے منع کیا، وہاں پیشاب نہ کرو یا وہاں قضاء حاجت کوئی آدمی نہ کرے، کیونکہ جب آدمی مسافر گرمی کے دن میں اس درخت کے چھاؤں میں اگر بیٹھے گا تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اسی طرح سے عام مرافقات جو ہیں، جہاں لوگ اترتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں سڑک کے اوپر سفر کی حالت میں، تو ان کو استعمال کرنے کے بعد صاف ستھرا انسان کو رکھنا چاہیے۔ ٹرین میں اگر سفر کر رہے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہو، کوئی دوسرا ایسی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے صاف ستھرا ہو، تو آدمی کو اس کو گندا گلیز کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ دوسرا آدمی اس کو استعمال کرنے سے اس کو کراہیت محسوس کرے۔ یہ ساری چیزیں نیکی کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے سے ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر اپنے بھائی سے ملاقات کر کے تم سلام کرتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ یا کوئی اجنبی آدمی تمہارے شہر میں آ گیا اور اس سے ملاقات کر کے اس کی خیریت پوچھتے ہو، اس کی حالت، اس کے آنے کا سبب معلوم کرتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مساجد کے اندر دیکھا کرتے تھے، بوڑھے بزرگ جو تھے، کوئی اجنبی شکل تو نظر نہیں آ رہا ہے، ظہر کے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں، کوئی اجنبی سلام کیا، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کن کے گھر جانا ہے، کن کے مکان میں آئے ہیں، لوگ یہ پتہ کرتے تھے۔ کھانا کھائے ہیں نہیں کھائے ہیں، اگر نہیں کھائے ہوتے تو ان کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے گاؤں دیہات کی بات ہم بتا رہے ہیں، تو لوگ اس کو لے کر چلے جاتے تھے۔ اب آج کل کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی آیا بیچارہ اگر وہ بغیر کھائے پیے بھی رہ جائے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سب مینرز ختم ہو گئے، لوگ اب ایک دوسرے کی خیریت دریافت نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اجنبی آدمی ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے، تم ان سے ملتے ہو اور اس کی اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، ملاقات کی، اچھا خیر، کوئی دقت نہیں ہے، آپ سکون سے اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں، جب تک چاہے آپ رہیں، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو یہ ہمارا نمبر ہے، اس میں آپ فون کیجئے گا۔ ارے وہ کرے چاہے نہیں کرے، آپ نے اتنا ڈھاڑس تو اس کو بندھا دیا، یہ نیکی ہوئی۔ ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، اور اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس طرح کی نیکیوں کو بھی۔ اسی طرح سے قلیل نیکی انسان کی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حضرت بلال حبشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، جنت میں دیکھا نہیں بلکہ ان کے قدموں کی چھاپ کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز سنی، جس کو قرع نعال کہتے ہیں، جوتے کی کھٹ پٹ کی آواز، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سنا اور پہچان گئے آپ کہ یہ بلال کی چال ہے، وہی ایسے چلتے ہیں۔ پوچھا آ کر کے کہ کون سا عمل کرتے ہو بلال؟ میں نے جنت میں تمہارے جوتے کی چھاپ سنی ہے، آواز سنی ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا ما عملت عملا ارجع عندي منفعتا من انی، کہ کوئی ایسا عمل میں نہیں کرتا ہوں جو میرے نزدیک زیادہ منفعت والی ہے سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں فی ساعت لیل او نہار، دن ہو یا رات ہو، الا صلیت بذلک الطہور ما كتب اللہ لی ان اصلی، مگر یہ کہ میں اس وضو کے بعد اللہ رب العالمین جتنی چاہتا ہے، یعنی جتنی توفیق مجھے دیتا ہے، اتنی نمازیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ علماء نے تحیۃ الوضو کہا ہے، کہا کہ وہ تحیۃ، جب بھی، ایک تو یہ کہ ناپاک نہیں رہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑ گئی تو اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کر لی۔ کہا یہی وہ عمل ہے جو دوسرے لوگوں سے ایکسٹرا ہم کرتے ہیں، جس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں یہ دے رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے،
اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے میزان حسنات کو نیکیوں سے اور باقیات الصالحات سے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ باقیات الصالحات جو ہے، یہ نیکیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت خیر کا باعث ہے، اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے، صلہ اور بدلہ دیے جانے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کا بدلہ انسان کو دے گا تو بڑی، وہ اس وقت انسان محتاج ہوگا ان سب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی چھوٹی بھی نیکی کر رہا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو قلیل نہ جانے۔ اگر عمل صالح ہے، قلیل بھی ہے، تو وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر کوئی آدمی ایک ذرہ کے برابر بھی، اور ذرہ کتاب توحید میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ذرہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو کھپڑا وغیرہ کا مکان ہوتا تھا اور اس سے روشنی آتی تھی، کہیں پہ اگر کھپڑے میں سوراخ ہوتا تھا، یا آج بھی کھڑکی وغیرہ جو ہے وہاں سے کھولیے تو دھوپ کی روشنی جو گھر میں آتی ہے تو اس میں دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس روشنی پہ جب آپ غور کیجئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ چیزیں، کچھ اسپاٹس چھوٹے چھوٹے وہ اڑ رہے ہیں، وہی ہے ذرہ، وہی ہے ذرہ۔ کہ اگر اتنی نیکی بھی کسی کو ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا۔ اور کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اگر کوئی آدمی اتنا ہی بڑا اگر شر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، يَرَهُ، اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو جس طرح سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی حقیر نہیں جاننا چاہیے، اسی طرح سے چھوٹے گناہ کو بھی آدمی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، اور اگر چھوٹی سی چھوٹی گناہ بھی ہو جائے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے خیر اگرچہ قلیل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ محبوب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اگر چھوٹا نفقہ بھی کیوں نہ ہو، مال کا ایک چھوٹا مقدار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بہتر بدلہ ان کو دے گا۔ قیامت کے دن اس کا اچھا اجر اللہ رب العالمین ان کے لیے بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی نیکی کریں، ہے نا، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم عمل صالح کرنے کی نیت کا استصحاب کریں، یعنی نیت کو حاضر رکھیں۔ اگر نیت نہیں بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ اجر دے گا، لیکن کامل اور مکمل ثواب اگر کسی کو چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت اللہ رب العالمین کی رضامندی کی رکھے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں، لیکن انسان اگر نیت کر لے تو وہ عادت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت۔ جیسے بال بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، گھر کا جو گارجین ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینار جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ دینارن انفقتہ فی رقبۃ، وہ دینار جس کو تم نے غلام آزاد کرنے میں لگایا ہے، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، وہ دینار کہ جس کو تم نے کسی مسکین کو دیا ہے، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور وہ دینار جس کو تم نے اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں میں خرچ کیا ہے، کہ اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والا پیسہ وہی ہے جو تم نے اپنے بال بچوں میں خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے بال بچوں میں۔ اب دیکھیے فی سبیل اللہ سارے مصارف اس میں آ گئے،
اس کے بعد کہا غلام آزاد کرنا، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. مسکین کو کے اوپر صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. باوجود اس کے انسان کے کندھے کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس کے بال بچوں کی، اس کے گھر والوں کی پرورش، اگر وہ آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری تو نے میرے اوپر رکھی ہے اور یہ میں ذمہ داری حلال روزی سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تجھ سے اے اللہ تیری رضامندی کا طلبگار ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کے اوپر اس کو ثواب عطا کرے گا. تو اگر نیت کا استصحاب آدمی اپنی عادتوں کے اندر بھی رکھے تو اس کی عادت وہ عادت نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت ہو جاتی ہے. عادت عبادت کے اندر نیت کے ذریعے سے تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی جو مثال دی ہے جی، یعنی لوگوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کے درمیان دین کو پھیلانا، کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرنا، شرک سے لوگوں کو بچانا، ہے نا، یہ بڑا سہل اور آسان کام ہے لوگوں کے سامنے، اور آج کل کے زمانے میں اور آسان ہے. کوئی ایک حدیث کہیں سے آپ لیے، صحیح حدیث، اور اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھا کسی کتاب سے اور اس کو لکھ کر کے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دیا. صحیح حدیث ہونی چاہیے. فیس بک کے اوپر شیئر کر دیا. ترجمہ قرآن کھولا، کوئی آیت پڑھ رہے تھے، بہت اچھی لگی آیت، اس کا معنی لے کر کے اور ترجمہ لے کر کے اس کو شیئر کر دیا فیس بک کے اوپر. نیکی ہے، ثواب کی نیت سے کہ اس کو لوگ پڑھیں گے. اب کوئی آدمی جو گانے کا لنک بھیج رہا ہے، کسی اور پروگرام کا لنک بھیج رہا ہے، کسی اور کا کچھ بھیج رہا ہے، کوئی خبر ڈال رہا ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے یا نہیں جی؟ جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کسی بھی چیز سے مرعوب کرنے سے منع کیا ہے. رعب داخل مت کیجئے مومنوں کے سینے میں. آج کل آپ دیکھیے گا جو کچھ ہو رہا ہے ادھر ادھر فلسطین وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ، ظاہر بات ہے وہ بڑا اندوہناک ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان بھائیوں کے اوپر رحم کرے اور ان کے لیے جلد سے جلد آسانی کی راہ ہموار کرے. لیکن ان کی جو کفن کی تصویریں ہیں، ان کے بچوں کی جلی ہوئی لاشیں ہیں، اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خوب پھیلاؤ، خوب اس کو عام کرو، اس کو سینڈ کرو. جب تم اس کو سینڈ کرنے لگو گے تو شیطان تم کو روکے گا. یہ کیا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ علماء نے یہاں تک بحث کی ہے جی، یہاں تک بحث کیا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے انتقال کی خبر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. اس کے رشتہ داروں کو کچھ لوگوں نے منع کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ میں جب انتقال کر جاؤں خبر کسی کو بھی مت دینا. کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں غم داخل کرنے سے منع کیا ہے. اور یہاں لوگ طرح طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ڈراؤنی باتیں، ڈرنے والی چیزیں. کیا فائدہ اس کا؟ آپ دعا کیجئے ان کے لیے. شیئر کر کے کیا ہو جائے گا؟ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بچکانہ حرکت ہے، بے وقوفی ہے. بلکہ کوئی آدمی کمزور دل والا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے وہ مصیبت میں پڑے گا، سوچ لے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. اس سب کا وبال جس نے شیئر کیا ہے وہ اس کے گردن پہ پڑے گا. خیر کی باتوں کو عام کرنے کی کوشش کیجئے، شر کی باتوں کو نہ پھیلائیے. اب اس کی ایک مثال لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے اشعار لکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لکھے تھے وہ اشعار. صحابہ کرام نے ان اشعار کو نقل ہی نہیں کیا. آج وہ موجود نہیں ہے. باطل کیا ہے؟ مقابلے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے. لیکن پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے، ہم جب تک اس کو 10 گروپ کے اندر شیئر نہ کر دیں تب تک ہم کو پیٹ میں کا کھانا ہجم نہیں ہوگا، پیٹ کا پانی اترے گا نہیں.
عجیب بیماری ہے آج کل لوگوں کے اندر. اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے ایسی چیزیں. کیونکہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے جی، اور اس میں کوئی وہ سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بول دیتا ہے کہ اسی بات کی وجہ سے جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور آدمی اپنی زبان سے کوئی خیر کی بات کرتا ہے اور اس کو گمان تک نہیں ہوتا ہے کہ میری یہ بات اتنے نفع بخش ہوگی، اور اللہ رب العالمین اسی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. آپ لوگ یہ سارے معاملے سن چکے ہیں. اس عورت کا قصہ سن چکے ہیں جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی. اس عورت کا قصہ سن چکے ہیں جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی کر کے وہ جنت میں چلی گئی، کتے کو پانی پلا کر کے. اور اس عورت کا قصہ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں جس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. شق کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی کھجور ہے اور اس کو کیا کھاؤ گے، کیا صدقہ کرو گے؟ تو ایک ٹکڑا کھا توڑ کر کے ایک حصہ نکال کر کے اس کو کھا لو، اور دوسرا حصہ اگر صدقہ کرنے کی نوبت ہے تو کر دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، 2 بچیاں تھیں. آ کر کے بیٹھی، ام المومنین کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 کھجور کے دانے پڑے ہوئے تھے. کہا میں نے وہ کھجور کے دانے اس عورت کو پکڑا دیے. دیکھیے مہمان نوازی، کچھ نہیں ہے، کھجور کے دانے تھے، 3 اٹھا کر کے، 3 کھجور کیا ہوتا ہے اس سے، لیکن عورت کو دے دیا اس کی دل جوئی کے لیے. اس عورت نے کیا کیا، ایک کھجور اپنے ایک بچی کو دیا، دوسرے کھجور اپنے دوسرے بچی کو دیا، اور ایک کھجور کو اپنے لیے بچا کر کے رکھ لیا ہاتھ میں. دونوں بچیاں جلدی جلدی کھجور کھا کر کے ماں کے ہاتھ میں جو کھجور تھی اس کے طرف ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگی. اب اس کی ماں نے کیا کیا، کھجور کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا. ام المومنین یہ سب دیکھ رہی تھی. عورت چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس واقعے کو بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تم کو تعجب ہے، وہ عورت جس نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا تم کو تعجب ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کی حقیر سی نیکی جو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کی، اپنے بچیوں کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا ذریعہ اسی سے بنا دے. تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کروڑ پتی ہم ہوں اس کا انتظار کریں نہیں. جو کچھ ہے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس کو کرے، اور اس کے کرنے سے وہ رکے نہیں، باز نہ آئے، بہانہ نہ بنائے. کبھی کبھی ہوتا ہے جی ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے کسی کو کہہ دیا اس سے اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اور اس کے دل کے اندر جو بندھن لگا ہوا ہے وہ بندھن کھل جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید کیسے مسلمان ہوئے؟ خالد ابن ولید کو جانتے ہیں؟ جی شیخ. سیف اللہ جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خالد ابن ولید فتح مکہ جب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکے میں تو خالد ابن ولید نکل کر کے بھاگ گئے. کہا کہ ہم یہ منظر دیکھیں گے ہی نہیں، ہم یہ منظر دیکھیں گے ہی نہیں اپنی آنکھ سے. چلے گئے. ان کے بھائی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ولید ابن ولید، خالد کے بھائی ولید ابن ولید. دیکھیے باپ کا نام بھی ولید ہے، بیٹے کا نام بھی ولید ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام دیجئے مولوی صاحب جو پورا انڈیا میں کسی کو نہ ہو، ہم اپنے بیٹے کو رکھیں گے. تو کیا نام رکھا؟ تو کہا جیہان. کیا نام رکھا؟
تو فلاں فلاں، سمجھ سے باہر ہے. ولید ابن ولید، باپ کا نام بھی ولید، بیٹے کا نام بھی ولید. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ نے کہا خالد ابن ولید نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ دیکھیے دشمن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا. یہ سننا تھا کہ ان کے بھائی نے خط لکھا، اے خالد کہاں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈھونڈ رہے تھے، مکے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے خالد نظر نہیں آ رہے ہیں، خالد نظر نہیں آ رہے ہیں. تمہارے جیسا آدمی اسلام سے غافل رہ سکتا ہے؟ آؤ جلدی آؤ واپس، کیوں دیر کر رہے ہو؟ خالد ابن ولید نے جب سوچا کہ اللہ کے نبی مجھ کو ڈھونڈ رہے تھے، میں اتنی دشمنی کر چکا ہوں، ایک جنگ جو وہ جیت چکے تھے اس کو ہرا دیا، مکے میں گھسنے کے وقت میں نے مزاحمت کی، عمرے کرنے سے ہم نے روک کے واپس کر دیا تھا، اس کے باوجود میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جھٹ پٹ نکلے جہاں رکے ہوئے تھے اور آ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. ایک کلمہ. خالد ابن ولید کہاں ہے؟ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی. کیا لگا اس میں؟ کیا لگا؟ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دے دی. ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں، اس کوئی اگر نہیں دکھا، کوئی نظر نہیں آیا، گیا ہوگا کہیں، جانے دو، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، کیا لینا دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ جو بخاری ہے جی، یہ کیسے ہے آپ کو پتا ہے؟ اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری، سب شاگرد لوگ بیٹھا ہوا تھا، استاذ سے کتاب حدیث پڑھ رہے تھے لوگ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے استاذ نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بات چل رہی تھی حدیث کے متعلق، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. تو استاد نے کہا لو جمعتم، اے کاش تم میں کا کوئی ایک طالب کھڑا ہوتا، لو جمعتم کتابا صحیحا مختصرا عن سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک مختصر سا ذخیرہ صحیح حدیثوں کا جمع کر دیتا جس کے اوپر امت آنکھ بند کر کے عمل کرتی، کاش تم میں سے کوئی آدمی ایسا کھڑا ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی اپنے استاذ کے، اور اٹھا میں، اور 16 سال تک خاک خاک چھانتا رہا، ملک ملک گھومتا رہا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور 16 سال تک کے بعد میں نے یہ بخاری جمع کر دی. اگر ان کے استاذ یہ بات نہ کہتے، یہ کتاب آج ہمارے پاس ہوتی جس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر روئے زمین پہ کوئی موجود ہے تو وہ بخاری کا نسخہ ہے، جس کے اوپر اگر دوست تو دوست دشمن کو بھی کہہ دیجئے یہ حدیث بخاری کی ہے تو وہ ایک دم ٹھٹک جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، بولنے کی جرت نہیں ہوگی. اسی لیے باطل جو لوگ ہیں وہ اسی کا سہارا لیتے ہیں. کوئی بھی جھوٹی حدیث لکھ دیا، اور معلوم تو ہے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ مشہور ہیں، اور نیچے لکھ دیا بخاری، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں تو بخاری کی حدیث بیان کر رہے ہیں. اسی لیے عالم ہونا یہ ضروری ہے، یعنی عالم سے علم لینا یہ ضروری ہے، اور عالم اگر نہیں جانتے ہیں تو عالم سے پوچھ کر کے علم لیجیے. دسیسہ کاری چل رہی ہے، جعلی لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو جعلی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے علماء سے چمٹیے، علماء سے لگیے، اور علماء سے علم سیکھیے جنہوں نے علم کو اس کے منبع صافی سے اور ان کے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے تلقی کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے. بہرحال تو دیکھیے بخاری شریف کیسے لکھا گیا، ان کے استاذ کا ایک کلمہ تھا اور اس کلمے سے لکھا گیا. لہذا اس طرح کی چیزوں کو آدمی کبھی بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. اسی طرح سے جی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک بات جان لیجئے، امام ذہبی وہ امام ہیں حدیث کے، یہ میں چونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو یہ سب نقطے جانتے جائیے کہ اگر استاذ بیٹھا ہوا ہے اور آپ حدیث پڑھ رہے ہیں استاذ کے سامنے،
تو استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے نعم، نعم، ہاں ہاں، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ہاں ہاں، یہ اس کی تائید ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قراءۃ علی الاستاذ. شاگرد پڑھ رہا ہے، طالب علم پڑھ رہا ہے، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ ادھر سے پڑھ رہے ہیں، میں یہاں سن رہا ہوں، یہ بھی طریقہ. اور کبھی کبھی استاذ پڑھتے ہیں اور شاگرد سنتے ہیں. یہ سب حدیث، اصول حدیث جب پڑھیے گا تو اصول حدیث کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی. بہرحال تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استاذ کیا کہے؟ ہاں ہاں کہے. لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، اللہ اکبر، کہا کہ اگر وہ سو بھی رہے ہیں، نیند میں ہیں، اور کوئی سامنے حدیث پڑھ رہا ہے اور وہ نہ بھی کہیں کچھ تو ان کی بات صحیح مانی جائے گی، اس لیے کہ نیند میں بھی اگر ان کے سامنے کوئی غلط حدیث پڑھتا تھا وہ اس کو ٹوک دیتے تھے. حدیث ایسے نہیں ہے. اتنا اللہ رب العالمین نے ان کو ملکہ حاصل دیا تھا اور اتنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کو دی تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. ہاں، یہ کیسے ہوئے تھے اتنے بڑے جانتے ہیں؟ اپنے استاذ کے درس میں پڑھ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، استاذ نے کچھ لکھنے کے لیے دیا. ان کے استاد کا نام تھا برزالی، شام کے محدث ہیں بہت بڑے. برزالی ان کے استاذ ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے. چھوٹے بچے تھے، سلیٹ میں کچھ لکھ کر کے دکھایا، اپنے استاد کو ہوم ورک دکھایا، ٹاسک دکھایا. برزالی نے جب دیکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذہبی تمہاری جو لکھاوٹ ہے، جو تمہاری جو رائٹنگ ہے جی، یہ تو محدثین کے رائٹنگ سے ملتی ہے. ماشاءاللہ کیا لکھا ہے تم نے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ استاذ نے محدث کہہ دیا، رائٹنگ ہماری مل رہی ہے، بس ہم موٹیویٹ ہو گئے. یہ کہنا تھا کہ ہم موٹیویٹ ہو گئے اور اس کے بعد لگ گئے علم حدیث کے طلب میں. اور دیکھ لیجیے آج امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی خدمات ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک اور بات جان لیجیے، آج کل کے زمانے میں مارکیٹ میں حدیث سے بڑی موٹیویشن کی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے جی؟ نہیں. یہ کتنی حدیثیں ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس سے اچھا موٹیویشن کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے باوجود لوگ کرائے کے موٹیویشن والے کو بلاتے ہیں جو ایک حدیث نہیں پڑھتا، ایک قرآن نہیں آیت نہیں پڑھتا، خالی ادھر ادھر کی ہنکتا ہے. تم اپنے ماں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم اپنے باپ کو کیسے خوش رکھو گے، تمہاری ماں نے تم کو یہ کیا ہے، تم کو وہ کیا. اس طرح کی باتیں عاطفت جگاتا ہے، لوگ روتے ہیں اس کے پیچھے، اور کچھ نہیں، کھوکھلا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کوئی باندرا ہے یا بانڈرا ہے، کیا نام ہے اس کا نہیں معلوم، کونال بانڈرا، وویک باندرا، کیا نام ہے؟ وویک بانڈرا جی. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک شو کا، دیکھیے کسی نے لکھا ایک شو کا 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے. فیس بک پہ کتنے کروڑ فالوورز ہیں. اس کے بیوی نے مقدمہ دائر کیا ہے 3 دن پہلے کہ یہ ہم کو مارتا ہے، ٹارچر کرتا ہے. وہ لوگ جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. کیونکہ وہ صرف معاملہ ہے، دل سے وہ معاملات نہیں ہیں ان کے، وہ پروفیشن ہے جی ان کا. اور قرآن و حدیث کا جو معاملہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسا موٹیویٹ کیا تھا پیارے مصطفیٰ نے. کہا شراب حرام ہے، جو گلاس میں پی رہا تھا یہاں تک لیے ہوا تھا اٹھا کے پھینک دیا، دوبارہ کبھی اس کے طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا. عادت کو چھوڑ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اچھا چلو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہیں، بال بچے کوئی کسی کا سگریٹ پیتا ہے، ہم نے منع کیا، یہ دکان میں پکڑ لیے تو اب یہاں نہیں پیے گا، جا کر کے 2 کلومیٹر دور پیے گا، ادھر پہاڑ میں لے جا کر کے پیے گا، ماں باپ کے نظر سے بچا کر کے پیے. لیکن اس طرح کی حدیثوں کو اگر اس کو بتا دیا جائے کہ بیٹا تم کو اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ، تو موٹیویٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس چکر میں پڑے ہیں لوگ؟ حدیثوں کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر کے اس کے بناوٹی تقریروں کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ. اچھا بولتا ہے تو اس سے اچھا تو چمن پراس کا جو ایڈ دیتا ہے ٹی وی پہ، وہ اچھا بولتا ہے. لا کے مسجد میں کھڑا کر دو اسی کو ممبر میں، وہ بولے گا. امیتابھ بچن سے اچھی ڈائلگ کوئی بول لے گا جی؟ بولیے.
شاہ رخ خان سے بڑھیا تقریر کوئی کر لے گا؟ کیوں نہیں جلسوں میں بلاتے ہو اس کو؟ اسی سے سن لیا کرو. والعیاذ باللہ. یہ دور بھی دیکھنا تھا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لوگوں کی مفقود ہو گئی. ہر اچھا بولنے والا آدمی آپ کو رلا دیا، آپ کو یہ کر دیا. قصص وہ عادین، یہ وہ نہیں ہوتے ہیں. علم سے بات ہونی چاہیے، حدیث رسول سے، قرآن مجید کی آیتوں سے. جو موٹیویٹ آدمی ہوگا وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا. اس کو ایک فن بنا لیا لوگوں نے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں نہیں ہے، اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ